دن گزر گئے اور یوں ہی ٹال مٹول کرتا رہا تو زکوٰۃ وصول کرنے والے نے کہا کہ دیکھو زکوٰۃ دو۔ کیا کہا؟ زکوٰۃ دو، وگرنہ نہیں دینی تو مجھے بتا دو، بار بار میرے چکر کیوں لگواتے ہو، بار بار میرے چکر کیوں لگواتے ہو؟ تو اس نے چونکہ جب زکوٰۃ جس نے نہ دینی ہو تو اسی طرح ٹال مٹول کرتا ہے، وہ اسی طرح ٹال مٹول کرتا ہے، تو اس نے انہیں جواب دیا کہ میں نہیں دیتا زکوٰۃ، میں نہیں دیتا زکوٰۃ۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابی تشریف لائے اور آ کر ثعلبہ ابن ابی حاتب کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ ابن ابی حاتب کے مال نے اسے ہلاک کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اب یہ جب بھی زکوٰۃ دینے آئے تو اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کرنی۔ پھر اسے یہ بعد میں آیا زکوٰۃ دینے کے لیے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، میں نہیں لوں گا تمہاری زکوٰۃ۔ یہ دوبارہ آیا، پھر رد کر دیا، میں نہیں لوں گا تمہاری زکوٰۃ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ نہیں لی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی یہ زکوٰۃ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آئے، آپ نے بھی انکار کر دیا کہ میں زکوٰۃ تم سے نہیں لوں گا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں آئے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا زکوٰۃ اس سے لینے سے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہلاک ہوا۔ جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تو اس نے کہا کہ میں پہلے منافق تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، پہلے میں منافق تھا، لہٰذا آپ مجھ سے زکوٰۃ وصول کر لیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں نفاق ہے قیامت کے دن تک اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان پر مسلط کر دیا۔ جب نفاق کا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرے اندر سے نفاق نکل گیا اور تو مسلمان ہو گیا؟ تو کسی بھی خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی اس سے زکوٰۃ کو وصول نہ کیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ کر یہ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، اس کا ذکر فرمایا تو کیا فرمایا آپ ذرا سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَمِنُهُمْ، اور ان منافقوں میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر آپ ہمیں مال دے دیں اپنے فضل سے لَنَصَدَّقَنَّ، البتہ ہم ضرور صدقات کریں اور ہم ہو جائیں نیک لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ثعلبہ ابن ابی حاتب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی درخواست کی نبی سے اور اللہ نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور اسے مال دے دیا تو اس نے وعدہ کیا تھا میں صدقات کروں گا، لیکن مال جو بڑھتا گیا اس قدر یہ بخیل ہوتا گیا اور اس نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس وعدے کو اس نے پورا نہ کیا اور نیک بننے کے بجائے یہ بدبخت بنتا رہا اور سخی بننے کے بجائے یہ بخیل بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر جب ان کو دے دیا اپنے فضل سے مال بخیلو بھی، تو اس نے اس مال کے ذریعے بخل کیا اور انہوں نے اعراض کیا اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔